اور ایک بندے نے میرے بچوں پہ پستول تان دیا. ایک میرا بچہ 7 سال کا اور ایک بیٹی 4 سال کی ہے. تو میری آئی جی پنجاب اور بی بی مریم سے گزارش ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں تو مجھے سیکیورٹی دی جائے, مجھے گن مین رکھنے کی اجازت دی جائے. اور میں نے ہمیشہ آؤٹ آف کنٹری جا کے پیسفل پاکستان کا میسیج دیا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں آئیں. السلام علیکم جی. اردو ڈیجیٹل سے رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی. مشہور فنکار عامر سیاہ رانجھا جو کہ اپنی فیملی ولاگنگ کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بڑے جانے جاتے, فیملی کنٹینٹ بناتے ہیں اور ہزاروں چہروں کے اوپر مسکراہٹیں بکھیرتے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ دن دہاڑے عامر سیاہ رانجھا پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا. ان کے بچوں کے ساتھ بھی غلط سلوک کیا گیا, ان پہ بھی تشدد کیا گیا, ان کو مارنے کی, جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی. ان سے بات کرتے ہوئے جانتے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. میں 6:30 بجے اپنے بچوں کو ٹیوشن سے لے کے آ رہا تھا. 3 لوگ آئے ہیں, انہوں نے مجھے بائک سے دھکا دیا. ہم تینوں, میرے 2 بچے اور میں, نیچے گر گئے ہیں. اس کے بعد ان تینوں نے ویپن نکال لیا. میرے پاس جو تھا میں نے کہا وہ ڈکیت ہوں گے. میرے پاس جو پیسے کیش تھا وہ بھی میں نے ان کو دیا. اس کے بعد موبائل تھا, موبائل انہوں نے مجھے واپس کر دیا. اس کے بعد ایک میری فنگر میں رنگ تھی, انہوں نے وہ بھی ایسے اتاری, ہے یہاں سے فنگر بھی میری ڈیمیج ہوئی. اور ایک بندے نے میرے بچوں پہ پستول تان دیا. ایک میرا بچہ 7 سال کا اور ایک بیٹی 4 سال کی ہے. اتنا ظلم اور اتنی بربریت کہ میرے معصوم بچوں پہ آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے پستول تان کے رکھا ہے اور ان کے سامنے ان کے باپ پہ تشدد کیا گیا, بے ایمانہ تشدد, ڈنڈوں کے ساتھ, موٹر سائیکل کا جو چین ہوتا ہے تاروں کے ساتھ, اور آدھا پونا گھنٹہ مجھ پہ لگاتار تشدد کیا گیا. اس کے بعد میں نے ڈھال ہو کے جب گرا ہوں تو پھر میں نے بڑی مشکل سے 15 پہ کال کیا, اور جب پولیس کا سائرن بجا ہے تو پھر وہ بڑے اطمینان سے گئے ہیں. تو ابھی تک وہ دن دناتے پکڑا گیا ان میں سے کوئی یا نہیں؟ ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا. میڈیکل میں نے کروا لیا ہے, انشاءاللہ پیر کو میں اپنے لائر کے ساتھ پولیس سے رجوع کروں گا. نہیں, جب وہ آپ کو مار رہے تھے کچھ تو انہوں نے کی بات کی ہوئی, کچھ نہ کچھ تو بول رہے ہوں گے نا, کیا بول رہے تھے اس کو الفاظ آپ کے جی, ساتھ؟ ان میں سے میں ایک لڑکے کو پہچانتا ہوں, اس کا نام یاسر تنویر ہے, اور اس پہ پہلے بھی وہ ناجائز اسلحہ وہ رکھتا ہے, اس پہ اس طرح کے مقدمات بھی ہیں, اور وہ اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو 2 نمبر اسلحے کے لائسنس بنوا کے بھی دیتا ہے. اس کے بعد اب تک آپ کو کوئی تھریٹس کی کالز آ رہی ہیں؟ جی, وہ اس واردات کے بعد ان کی طرف سے کالز آ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا, پولیس میں نہیں جانا, نہیں تو پہلے ہم نے آپ کو تھوڑا ڈیزل بھرا ہے, اب ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. تو میری اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ خدارا آپ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہمارا جو قانون ہے وہ فعال ہوتا ہے اور پھر 100 موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں. تو پہلے ایکشن لیں جب کوئی زندہ ہے, جب کوئی بستر مرگ پہ ہوتا ہے تب اسے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ پھول چڑھائے جائیں. تو میری آئی جی پنجاب اور بی بی مریم سے گزارش ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں تو مجھے سیکیورٹی دی جائے, مجھے گن مین رکھنے کی اجازت دی جائے, میرے کو بچوں کا سوچا جائے. اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, اور مجھے بالکل 100% شور ہے جس طرح تمام فنکاروں کے بچے دھکے کھاتے ہیں, میرے بچے بھی یتیم خانوں میں دھکے کھائیں گے. اور اگر میں زندہ رہوں گا تو اپنے بچوں کی خود حفاظت کر سکتا ہوں. اور میں نے ہمیشہ آؤٹ آف کنٹری جا کے پیسفل پاکستان کا میسیج دیا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں آئیں, میرا ملک دیکھیں کتنا عظیم ملک ہے, کتنا پیارا ملک ہے, اس میں کتنی ہریالی ہے. اور میں خود ایک ایز اے فنکار اس ملک میں سیو نہیں ہوں, تو میں کسی آؤٹ آف کنٹری میں جا کے کیسے یہ میسیج کروں گا, کیسے کنوے کر سکتا ہوں کہ پیسفل پاکستان ہے. یہاں ایک نچلے, میں کیا کہوں کہ ایک عام آدمی کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ روئے دھوئے, یہ تو آپ کی مہربانی ہے. جہاں پہ جو فنکار وہ ایک بندہ ہے, فنکار وہ کمیونٹی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو میں شکر گزار ہوں تمام میڈیا کا کہ میڈیا والے فوراً آ جاتے ہیں. تو یہاں جب جن کا میڈیا سے اتنا تعلق ہے وہ لوگ سیو نہیں ہیں. یا کبھی شیر میاں داد پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, کبھی فنکاروں کو پکڑا جاتا ہے, کبھی, اور سب سے زیادہ آپ کا پازیٹیو جو رخ ہے ملک کا وہ بھی فنکار ہی دکھاتے ہیں, اور فنکار ہی دن دیہڑے مارے پیٹے جا رہے ہیں, قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو میری وزیر اعلیٰ بی بی مریم سے درخواست ہے کہ اس طرح کے درندوں کو پکڑا جائے. آپ نے ریسنٹلی ایک ایکشن لیا تھا, وہ لائسنس جو بندوں کے 2 نمبر ہیں, تو یہ یاسر نامی جو لڑکا ہے, یاسر تنویر, اس کا بزنس ہی یہی ہے کہ یہ لوگوں کو 2 نمبر لائسنس بنوا کے دیتا ہے. تو اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیں اور اس کو پکڑیں اور کیفر کردار تک پہنچائیں. عامر سیاہ رانجھا صاحب کی میرے ساتھ اس وقت بیگم موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کی کنڈیشن کیسی ہے اس وقت. جی میری بہن بتائیں, بچوں کی کنڈیشن کیسی ہے؟
बच्चों की कंडीशन मेरे की ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफजदा है। वो बाहर भी नहीं जा रहे, उन्होंने कल से कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने इतना इनको मारा है, पीटा है तारों के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है। वो बाहर नहीं जा रहे कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। तो हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें उस दरिंदे को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, ताकि जो है ना वो अपने जो है ना अंजाम तक पहुँचे, क्योंकि ये इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। ये एक हैवान का काम है, जानवर का काम है कि उसने जो है ना खुलेआम सरेआम मेरे मासूम बच्चों के सामने जो है ना ये सारी मार कुटाई की है। ये बहुत ही गलत किया, हमें इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा जो है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारी हेल्प करें, तो जो जानवर है, वो जो दरिंदा है, उसको जल्द से जल्द पकड़े और उसके अंजाम तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल जी, आमिर सियार रांझा जो कि मशहूर फ़नकार हैं और उनकी बेगम से हमने बात की, बहुत ज़बरदस्त फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इनसे हमने बात की और बड़े अफसोस के साथ आपको बताते चले कि इन पे आमिर सियार रांझा पे दिन दहाड़े कातिलाना हमला किया गया, तशद्दुद किया गया और जान से मारने की धमकियाँ दी गई और हमले के बाद अभी तक इनको थ्रेड्स की कॉल्स आ रही है। इनकी हुकूमत वक्त से सिर्फ यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।